السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ٹوڈے آور ٹاپک از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی انقلاب کے لیے بہت حکمت و دانائی کا مظاہرہ کیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سے کام نہ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کردہ یہ انقلاب ابتدا میں ہی ناکام ہو جاتا، کیونکہ دنیا میں کئی انقلاب اس لیے ناکام ہوئے کہ ان کے علم برداروں نے صحیح حکمت عملی نہیں اپنائی تھی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی انقلاب کے لیے حیرت انگیز تدبر کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے انقلاب مکمل طور پر برپا ہوا اور کامیاب ہوا. اس انقلاب نے زندگی کے تمام شعبوں میں مثبت تبدیلیاں پیدا کی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبرانہ فراست و حکمت کے ساتھ انقلابی اقدامات کیے، جن کے نتیجے میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کے اندر جو بھی جنگی طور پر یا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات کیے وہ سارے کے سارے اسلام کی سربلندی کے لیے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکمت عملیاں اپنائی انہوں نے کیا کیا، ان کی وجہ سے جو اسلام کا جو دائرہ کار ہے پوری دنیا کے اندر پھیلا. اس کے اندر پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب کا جو پہلا جو اقدام تھا وہ تھا ہجرت مدینہ، دوسرا تھا مساک مدینہ، تیسرا تھا مواخات، چوتھا صلح حدیبیہ، پانچواں خطبہ حجت الوداع. ہجرت مدینہ کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کیا اس کے نتائج پہ اس کے نتائج میں کیا تھا. اس کے کچھ اہم نکات جو ہے مندرجہ ذیل ہے. مسلمانوں کا ایک طاقت بننا. ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان ایک طاقت بن گئے تھے. مدینہ کے انصار کی زیادہ تعداد مسلمان ہوگی، اس لیے کے علاوہ مختلف علاقوں سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں جمع ہو گئے. یہاں کے ماحول میں مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور مسلمان ایک ایسی قوت بن گئی جس پہ ہاتھ ڈالنا آسان نہ تھا، جبکہ اس سے پہلے یہ ایک منتشر اور کمزور گروہ تھا جو کہ ایک عظیم قوت کا روپ دھار گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا اقدام تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لیں، کیونکہ مکہ کے اندر جو قریش تھے انہوں نے مسلمانوں پہ بہت سے مظالم کیے اور مسلمانوں کی زندگیوں کو وہاں پہ بہت مشکل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. جب مدینہ کی طرف حکم دیا تو جو مکہ کے علاوہ جو دوسرے علاقوں میں بھی زیادہ مسلمانوں کی میجورٹی تھی وہ ساری کی ساری مدینہ میں جمع ہو گئی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمان ایک عظیم قوت کے طور پہ وہاں جمع ہو گئے اور ان پہ ہاتھ ڈالنا مشکل ہو گیا. ان کے جو معاملات ہیں ان میں دخل اندازی دینا دوسرے جو منتشر قبائل تھے ان کے لیے مشکل ہو گیا. ظلم و ستم کے دور کا خاتمہ. کفار مکہ نے مسلمانوں پر مظالم کیے، مسلمانوں کی زندگی عذاب کا نمونہ بن گئی تھی، لیکن مدینہ میں ان مظالم سے انہیں نجات مل گئی تھی. اس طرح مسلمانوں کی مظلومیت کا خاتمہ ہوا اور ان کو اطمینان سے زندگی بسر کرنے کا موقع ملا. اس سے مسلمانوں کو عزت و سکون سے کام کرنے کا موقع ملا. تو مدینہ کے اندر اس کا جو سب سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ آزادانہ طور پہ اپنے مذہبی فرائض سر انجام دے سکتے تھے. مکہ کے اندر قریش جو تھے مسلمانوں کے مذہبی امور کے اندر بھی ان کو آزادی حاصل نہ تھی اور ان کو طرح طرح کی مشکلات ان کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتے تھے. مدینہ میں ان کے مسلمانوں پہ مظالم کا خاتمہ ہوا اور وہ امن و امان سے وہ جو تھے ان کی مظلومیت کا بھی خاتمہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگے. ان کو عزت اور سکون حاصل ہوا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد. پرامن ماحول کا میسر آنا. مسلمانوں کو مدینہ میں پرامن ماحول میسر آیا. یہ بہت بڑی نعمت تھی جو مسلمانوں کو ملی. پرامن ماحول ہی کسی قوم کی ترقی اور نشو و نما اور ارتقاء کا ضامن ہوتا ہے. اس طرح ایک تربیت یافتہ معاشرے کا قیام عمل میں آیا، مسلمانوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملا. پرامن ماحول کی وجہ سے بہتر طور پر مسلمانوں کی تربیت ہوئی اور اشاعت اسلام میں تیزی آئی. تو اس کا جو فائدہ حاصل ہوا مسلمانوں کو پرامن ماحول کا میسر آنا ہوا کہ مدینہ کے اندر مسلمان جو تھے وہ آزادانہ طور پہ اور پر ایک ایسا معاشرہ تشکیل کرنے میں کامیاب ہو گئے جو کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق تھا. اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل. مدینہ میں اسلامی معاشرے کا آغاز ہوا. کوئی معاشرہ اس وقت تک مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے افراد کی تربیت اس کے نظریات کے مطابق نہ ہو. مدینہ میں مسلمانوں کو اسلامی معاشرے کی تشکیل کے مواقع ملے.
وہ یہی وہ معاشرہ تھا جس نے آخر خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا۔ اس طرح معاشرے کی تشکیل نے مسلمانوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلامی معاشرے کی ترقی جو ہے وہ اسی بنا پہ ہوئی کہ جو مدینہ کے اندر مسلمان جو تھے انہوں نے زندگی کے معاملات کے اندر تجارت سے لے کر زندگی کے رہن سہن میں سارا وہ اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پایا اور اللہ کے تشکیل پایا۔ اسلامی ریاست کی بنیاد۔ اسلام کی فطرت میں غلبے کا عنصر موجود ہے اور اس کے لیے حکومت ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اس لیے اس ہجرت کے ذریعے اسلامی ریاست کی بنیاد پر حکومت کے لیے ریاست کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں مسلمانوں کو یہ سہولت میسر آئی۔ اب مسلمان اپنے دین پر مکمل طور پر عمل کر سکتے تھے۔ گوا مدینہ امن سے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھے گی۔ تو مدینہ کے اندر اسلام کے فطرت کے اندر غلبے کا عنصر موجود ہے۔ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اسلام کے احکامات ایسے ہیں کہ جس کے اندر یہ کہ اس کے اندر غلبے کا عنصر موجود ہے۔ جس طرح سے آپ اس کی ایگزامپلیفائی کر سکتے ہیں کہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح ان کے اندر غلبے کی یہ کہ جو اسلامی تعلیمات ان کے اندر غلبے کی جو عنصر موجود ہے۔ اس طرح جو مسلمانوں کو اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے ایک ریاست کی ضرورت تھی جس پہ وہ سب مسلمان یکساں طور پہ اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے ایک ریاست تشکیل دے سکیں، تو مدینہ کے اندر مسلمانوں کو یہ مکمل طور پہ سہولت موجود ملی۔ قریش کا اقتصادی معاشرہ۔ قریش کے تجارتی قافلے مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرتے تھے۔ اب وہ خطرے کی حالت میں تھے۔ قافلے بالکل تو نہ رک سکے مگر ان کی تعداد اور مال تجارت کی مقدار کم ہوگی جس سے قریش کی اقتصادی حالت کمزور ہوگی۔ اس عمل سے ان کی معیشت پر برے اثرات مرتب ہوئے۔ نتیجتاً قریش کی اقتصادی حالت بہت کمزور ہوگی جبکہ مسلم قوت روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ جو قریش جو تھی وہ جو تجارت کے لیے راستہ استعمال کرتے تھے وہ مدینہ کی طرف سے ہو کر جاتا تھا اور اس کے بعد وہ تجارتی قافلے جو تھے وہ اپنی تجارت کو سر انجام دے پاتے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں کی تعداد وہاں پہ زیادہ ہوگی تو ان کو اس بات کا خطرہ ہوتا تھا کہ مسلمان ان پہ حملہ آور نہ ہو جائے، تو جس کی وجہ سے زیادہ قافلوں کی تعداد رک تو نہ سکی، لیکن یہ کہ ان کا مال تجارت جو تھا مدینہ کے راستے سے اس کی تجارت کم ہوگی جس کی وجہ سے ان کے معاشرت پر کیا ہوئے، برے اثرات مرتب ہوئے۔ اسلامی اشاعت اسلام کے مواقع۔ مدینہ مسلمانوں کو اشاعت اسلام کے بے روک ٹوک مواقع میسر تھے۔ اب یہاں سے اسلام کی کھلا تبلیغ ہو سکتی تھی۔ اشاعت دین کا دائرہ اس قدر وسیع ہوا کہ سن 6 ہجری تک مسلمانوں کی تعداد قریش کے قریب پہنچ گئی۔ اب مسلمان ہزاروں کی تعداد میں تھے اور اشاعت اسلام کی رفتار بہت تیز تھی جس نے مسلمانوں کی قوت کو بڑھا دیا اور کفار کی قوت کو کم کر دیا۔ 6 ہجری کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو تھی مدینہ کے اندر اتنی ہو گئی تھی کہ جتنی مکہ کے اندر کفار کی تھی۔ تو یہ ہوا کہ یہاں پہ اس وجہ مسلمانوں کی تعداد میں اس وجہ سے اضافہ ہوا کہ مدینہ کے اندر جو تھے وہ گرد و نواح کے جو بھی علاقے تھے ان کے بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ ان سب لوگوں نے مدینہ کے اندر رہائش اختیار کر لی۔ اسلامک کیلنڈر کی بنیاد۔ ہجرت مدینہ سے ایک نئے کیلنڈر کا آغاز ہو جس کو ہجری کیلنڈر کہتے ہیں۔ یہی اسلامک کیلنڈر کے طور پر آج بھی مسلمانوں کے ماہ و سال کا حساب اسی کیلنڈر سے ہوتا ہے۔ تو ہجرت مدینہ کے بعد جو بھی مسلمانوں کا کیا ہوا کہ ہجری کیلنڈر جو ہے وہ مرتب ہوا جو کہ آج بھی مسلمانوں کا جو اسلامک کیلنڈر اس کے طور پہ دیکھا جاتا ہے اس کو۔ اس کا جو دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب میں اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جو اقدام تھا وہ تھا مساک مدینہ۔ حکمت انقلاب میں جو دوسرا جو مرحلہ ہے وہ مساک مدینہ۔ اس کے مدینہ کے اندر 3 جو فریق تھے، جو 3 بڑے گروہ تھے وہ رہائش پذیر تھے، مہاجر، انصار، یہودی۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوت کا نظام کام کر دیا جس کی وجہ سے وہ ایک یکجان ہو گئی۔ یہ دونوں فریق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سربراہ تسلیم کرتے تھے جبکہ یہودی الگ وجود رکھتے تھے، ان کی بھی ایک طاقت تھی، اس لیے ان کے ساتھ کسی باعزت معاہدے کی ضرورت تھی تاکہ مدینہ منورہ کا دفاع مضبوط ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ قریش ضرور حملہ آور ہوں گے۔ یہود و انصار کے درمیان بات چیت شروع ہوئی اور یہ معاہدہ عمل میں آیا جس کو تاریخ میں مساک مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تھا، اس کو دنیا کا پہلا تحریری دستور مانا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مدینہ میں ہجرت کے بعد جو بھی انصار مکہ جو بھی مدینہ کے انصار تھے اور مہاجر تھے ان کے آپس میں قوت کا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا رشتہ قائم کر دیا، جس کی وجہ سے وہ آپس میں یہ ایک جان ہوگی۔ لیکن جو تیسرا جو بڑا گروہ تھا وہ یہودیوں کا تھا، اور ان کا ایک اپنا نظر تھا، ان کا ایک اپنا دستور حیات تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خطرہ تھا کہ مدینہ کے جو قریش ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہیں شروع میں، تو وہ مدینہ پہ حملہ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باعزت معاہدہ یہودیوں کے ساتھ کیا، اور یہ پہلا دستور تحریری دستور تھا، جس کو تاریخ میں میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی کچھ میثاق مدینہ کی نمایاں اور اہم دفعات کیا تھی، جو اس کے اندر جو اس کی بنیادی جو باتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان ڈیسائیڈ ہوئی، وہ یہ تھی کہ مدینہ پر بیرونی حملے کی صورت میں تمام اہل مدینہ مل کر دفاع کریں گے۔ یہودی قریش مکہ یا ان کے حلیفوں کو پناہ نہیں دیں گے، کہ مدینہ کے اگر اوپر کوئی حملہ کرتا تو اس کا مدینہ کے جو تینوں گروہ ہیں واپس اس میں تینوں جو مل کے وہ اس کا دفاع کریں گے اور دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ یہودی قریش مکہ یا ان کے حلیفوں کو پناہ نہیں دیں گے۔ تو جو یہودی ہوں گے وہ قریش مکہ یا ان کے حلیفوں کو پناہ نہیں دیں گے۔ کوئی بھی جو قریش مکہ ہیں ان کے یہودی ان کے ساتھ ان کو مدینہ کے اندر ان کو پناہ نہیں دیں گے۔ اگر اہل مدینہ کے دو فریق لڑ پڑے آپس میں فیصلہ نہ کر سکیں تو حتمی فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ پھر مدینہ کے اندر جو تینوں قبائل تھے، انصار، مہاجرین اور یا قریش، ان دونوں میں سے اگر دو فریق لڑ پڑتے ہیں آپس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ دیں گے وہ تینوں قبائل اس کو مانیں گے۔ جنگ کے اخراجات و آمدن میں تمام باشندگان مدینہ برابر کے شریک ہوں گے۔ تو جنگ جو بھی ہو، کوئی بھی جنگ ہوئی جو کہ کوئی اوٹر سائڈ سے کوئی حملہ آور کرتا ہے، یہودوں کے حلیف مسلمانوں کے حلیف یہودوں کے دوست ہوں گے۔ مظلوم کی امداد سب پر فرض ہوگی۔ مدینہ کے اندر جو لڑائی حرام ہوگی، اور اس کا تمام فریقوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ کوئی فریق دوسرے کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ خون بہا اور فدیہ کے فیصلے سابقہ روایات کے مطابق ہوں گے۔ اس کے اندر یہ تھا کہ جو مدینہ کے مظلوم ہیں وہ اس کی امداد سب پہ تینوں گروہ پہ فرض ہوگی۔ مدینہ کے اندر جو لڑائی ہے اس کو کرنا حرام قرار دیا گیا، اور تمام فریقوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوئی۔ اور اگر کوئی کسی کے دوسرے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کرے گا تو اس کو خون بہا اور فدیہ کے فیصلے سابقہ روایات کے مطابق کیا جائے گا۔ جن کے جو اس تب تک کچھ اسلام کے جو احکامات تھے وہ آ چکے تھے، کچھ نہیں آئے تھے۔ تو یہی تھا کہ جو مدینہ کے اندر پہلے روایات تھی، جس طرح خون بہا اور فدیہ کے فیصلے جس طرح پرانی روایت کے مطابق کیے جاتے تھے، وہاں کے جو یہودی گروہ تھے، انصار گروہ تھے، جس کو وہ فالو کرتے تھے، اسی کے مطابق ہی کیے جائیں گے، کیونکہ وہ تینوں گروہ میں کیے جانے تھے، نہ کہ مسلمانوں اور انصار کے اندر۔ فریقین میں سے جب کوئی تیسرے فریق سے صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اور یہ تھا کہ اگر کوئی دو گروہ میں آپس میں لڑائی ہوگی، اس کے بعد اس کی صلح ہو جاتی ہے تو جو تیسرا گروہ ہے وہ بھی اس صلح میں شامل ہوگا۔ اس معاہدے کی آڑ میں کسی مجرم یا ظالم کو فائدہ نہیں ملے گا۔ تو یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کے اندر اس کو لے کر کسی مجرم کو مطلب سزا بغیر کسی وجہ کے سزا نہیں، کسی مجرم کو سزا سے بچایا نہیں جا سکتا، اور کسی ظالم کو فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے وہ کسی بھی گروہ کا ہے تو اس کو فائدہ نہیں ملے گا۔ میثاق مدینہ کی اہمیت۔ مسلمانوں کی زندگی میں میثاق مدینہ کی اس دور میں بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اس سلسلے میں درج ذیل نکات درجہ ذیل ہیں۔ سیاسی قیادت مسلمانوں کو حاصل ہو گئی اور مدینہ طیبہ پر عملاً مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔ اس سے اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ تو جو اسلامی قیادت مسلمانوں کو ہوگی کہ اس کے بعد مسلمانوں کا جو ایک کثیر التعداد کے ہونے کی وجہ سے بھی اقتدار قائم ہو گیا، اور اس کے اندر اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملاً مدینہ کے حکمران بن گئے۔ یہ مسلمانوں کی بڑی کامیابی تھی، جس سے مسلمانوں کی بالادستی قائم ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران عملاً جو ہے نا حکمران مانا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فائنل ڈیسیجن تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے اندر مسلمانوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی قائم ہوگی۔ مدینہ کے اندر امن و سکون پیدا ہوگا، جس سے مسلمانوں کو اطمینان ہوا اور وہ یکسو ہو کر اشاعت اسلام کرنے لگے۔ امن و سکون کی وجہ سے مسلمانوں کا جو ساری کی ساری کنسنٹریشن تھی وہ تبلیغ اسلام کے پہ مرکوز ہوگی، جس کی وجہ سے جو اشاعت اسلام جو ہے اس کو جو مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں اس کی آسان ہو گیا۔ مدینہ کا دفاع مضبوط ہوگا، اس لیے کفار کے حملہ ناکام ہوگا۔ جو مدینہ جب تینوں گروہ یہود، انصار اور مسلمان آپس میں مل گئے تو جو مدینہ کا جو دفاع ہے وہ مضبوط ہو گیا، جس کی وجہ سے جو آؤٹر جو اس کے جو وہاں پہ لوگوں نے وہ دوسرے جو قبائل تھے انہوں نے ان کے حملے ناکام ہو گئے۔ تمام اہل مدینہ نے قریش کو مخالف تسلیم
فریق تسلیم کر لیا۔ اس طرح مدینہ میں علانیہ کوئی قریش کا حمایتی نہ رہا۔ تو اس طرح جو مدینہ کے یہودی تھے انہوں نے بھی جب معاہدے میں شریک ہو گئے تو انہوں نے بھی قریش کو اپنا مخالف تسلیم کر لیا، اور پھر یہود کے اندر سے بھی جب کسی اور گروہ میں سے بھی کوئی بھی قریش کا حمایتی نہ رہا۔ Thank you all of you. Have a good day.